آپ نے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ پہ الزام لگایا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ٹارگٹ کرواتی۔ جو رویہ تھا وہ سوتیلی ماں کا رویہ تھا، ایک دفعہ نہیں نکالا گیا، 2-3 دفعہ نکالا گیا۔ علی محمد خان صاحب پہ بڑی تنقید ہوئی، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی کہا جاتا ہے تو ان کو تو میجر علی محمد خان کہتے ہیں وہاں پہ لوگ۔ کبھی آپ سمینہ پاشا کو ان باکس میں کوئی ایسی بات لکھ دیتے ہیں کہ جو میسج کیا گیا کہ کم ظرف تم اور تمہارے والدین ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا، یہ آپ نے لکھ کے بھیجا۔ آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بننا چاہتے تھے، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بننا چاہتے تھے، آپ نے جا کے خواجہ آصف سے ملاقات کر لی۔ آپ کو ریانہ ڈار کا چہرہ بھی سامنے نظر نہیں آیا۔ یہ کوئی دشمن تو نہیں تھا، کیسی عداوت ہے نا۔ ورکر الزام لگاتا ہے، جماعت الزام لگاتی ہے کہ وہ ہماری یہ جو والدہ ہیں ان کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے جب آپ پینگے بڑھائیں گے تو پھر ورکر آپ سے دیکھیے میں اس کے گھر گیا ہوں تو آپ پہ الزام لگتا رہا، اور جماعت کے اندر سے جب میٹنگز ہوتی تھی کیا آپ بھلی کرتے تھے لوگوں کو؟ بعض اوقات گرمی ہو جاتی تھی، تم نیلز آتے ہیں، تم نیلز۔ میں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اوپر شیر افضل بکواس بند کرو۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران ریاض بھی میرے خلاف ہے، شہباز گل صاحب سے بھی آپ ناراض ہیں۔ اچانک ایک دن 7 یوٹیوبرز نے میرے خلاف ویلا کیے ایک ہی دن میں۔ یہ اچانک یو ٹرن کیوں ہوا، یہ سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے نا۔ پر جماعت کے اندر سے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ جی شیر افضل مروت یہ غلط کر رہا ہے۔ آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ اعلان کرتے ہیں، آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، کبھی یہ بات کر دیتے ہیں، کبھی وہ بات کر دیتے ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں آپ نے چند 100 ووٹ بھی آپ نہیں لے سکے۔ پاپولیرٹی اصل میں تب تک ہے جب تک لوگ آپ کو خان کے سپاہی کے طور پہ، خان کے ورکر کے طور پہ دیکھیں۔ اب جائیں نا میرے ساتھ لکی مروت، میں اپنے قبیلے کا خان ہوں۔ ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کسی کا کوئی وکیل اور وہ اتنا مشہور ہو جائے۔ وکیل تو 20 اور بھی ہیں خان کے، وہ کتنے کیوں مشہور نہیں ہوئے؟ آپ اسلام آباد میں ہو، میں نے خود دیکھا، آپ لاہور میں ہو، جدھر جہاں لوگ آتے ہیں وہ کیوں آتے ہیں آپ کے پاس، مجھے یہ بتائیں۔ بجائے اس کے کہ اس کا مجھے کریڈٹ ملے کہ آپ نے جرت دکھائی، یعنی اس میں بھی لوگ مہر ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی جماعت کے ایک سینئر بندے نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کوئی کردار ادا کر رہا تھا خان صاحب کا پیچ اپ کروانے کے لیے پاکستان کے اندر، اور عین اس موقع کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے غریدہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام میں جا کے کہا کہ رجیم چینج کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب بھی شامل ہے۔ یہ آپ کی کور کمیٹی کے ایک سینئر رہنما نے میرے ساتھ یہ چیز شیئر کی۔ ایسے سینئر رہنما پہ لاکھ دی لعنت۔ آپ کو آفر ہوئی وزارت کی اور پیسے کی؟ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ کیا شیر افضل مروت کسی فارورڈ بلاک کا حصہ ہوگا؟ خان اب موجودہ حالات میں ہر ایک پہ شک کر رہا ہے۔ آپ کو نکال دیا گیا نا پی ٹی آئی سے؟ میں نے تو نہیں چھوڑا ہے نا۔ آپ کو نہیں کوئی پیغام آتا کہ جاؤ خان کو یہ بتاؤ کوئی مسئلہ ہم ٹھیک کر سکتے؟ اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ اتنی مہربانی تو کر سکتی تھی نا کہ مجھے کسی دن خان سے ملوا دی۔ اب آپ کے ساتھ میری دوستی ہے، سپوز اب دوستی نہیں کہوں گا ورنہ لوگ آپ کو بھی گالیاں شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ سیاست کی بات کی جائے تو ایک ایسی شخصیت ہے، اس کے بغیر یہ سیاست نامکمل ہوگی۔ اس شخصیت کے اوپر اعتراض بھی بہت ہوتا ہے، اس کو ووٹر سپورٹر نے پیار بھی بہت دیا، اس کے اوپر تنقید بھی بہت ہوتی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں شیر افضل مروت صاحب کی۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج آپ سے بہت سارے کوشچنز کرنے ہیں، اور آج کوئی بھی آسان سوال آپ سے نہیں کرنا، اس لیے کہ آپ کی شخصیت ایسی ہے کہ آپ نے سب کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، چاہے آپ کی اپنی جماعت ہو، چاہے آپ کے مخالفین ہوں۔ حالیہ دنوں میں دیکھا کہ آپ نے عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ پہ الزام لگایا کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ کو ٹارگٹ کرواتی ہیں۔ بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب۔ چند ہی صحافی ہیں جو عزت کمائے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے بے تحاشا عزت ہیں۔ آپ کی نیوٹرل ہونے اور آپ کی پروفیشنل صحافی ہونے کی وجہ سے آپ کوئی بھی سوال پوچھیں برا نہیں لگے گا۔ محترمہ علیمہ خانم صاحب کے حوالے سے جو بات آپ کر رہے ہیں، شاید آپ نے میری وہ گفتگو صحیح نہیں سنی ہے۔ گفتگو میں نے یہ کی، اور آج میں پہلی دفعہ بتا دوں کہ میرے ساتھ پارٹی میں 1 سال 1.25 سال سے یہ
ہر پی ٹی آئی کے بندے کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ جو رویہ تھا وہ سوتیلی ماں کا رویہ تھا. الیکشن کے فوراً ہونے کے بعد ایک دفعہ نہیں نکالا گیا, 2-3 دفعہ نکالا گیا, اور اس لیے بدنیتی پہلے سے موجود تھی. یہ ہسٹری اگر دیکھ لیں, نکالا جانا ہی نہیں تھا, بلکہ 1-1.25 سال سے پی ٹی آئی آفیشیل میڈیا جو تھا وہ مجھے ٹرول بھی کر رہا تھا. کس کے کہنے پہ کر رہا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں نا, تفصیل سے بتاتا ہوں کہ اس کے پیچھے محرکات وجوہات کیا تھی. میں آج 2-3 باتیں پہلی دفعہ زندگی میں کروں گا. میں نے آج تک پاکستان کے کسی صحافی, کسی یوٹیوبر, کسی میڈیا پرسن کو یہ نہیں کہا ہے کہ یا میرا انٹرویو کریں یا مجھ سے فلاں سوال پوچھیں. سب کو کہتا ہوں جو پوچھ لیں اخلاقیات کے دائرے کے اندر. میں نے کبھی کوئی یہ نہیں کی کہ میں اپنا بیانیہ جو ہے وہ اس طرح جو ہے اسٹیبلش کروں کہ کسی سے میلی بھگت کروں. جب الیکشن ہو گئے, الیکشن کے دوران بھی, یعنی جب 9 مئی ہو گیا, اس کے فوراً بعد جو ہیں میڈیا والے جو ہیں پی ٹی آئی میں, وہ صرف یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پارٹی کے لیے کام کریں, بلکہ آپ نے ذاتی مراسم ان کے ساتھ رکھنے ہوتے ہیں. ان کو ریکویسٹ کرنی ہوتی ہیں کہ جی میرا ٹویٹ لگا دیں, میرا یہ کر دیں, مجھے کوریج دیں. اب یہ کام نہ کیا ہے نہ ہوا ہے. اور اس وقت بہت سارے صحافی جو تھے وہ تائید میں لگ گئے خان کی پیار یا محبت کی وجہ سے, کیونکہ میں خان کا کاز یا خان کے پارٹی کا پرچم جو ہے وہ لہرا رہا تھا. اس دوران بھی پارٹی کے اندر مجھے محسوس ہوا, جب الیکشن ابھی نہیں ہوئے تھے, میں مثال دوں گا, میں سندھ میں گیا تھا, وہاں میں نے جا کے سکر ڈویژن جانا تھا, میرپور خاص سے آگے, تو وہاں سے مجھے بلا لیا گیا, ایک نوٹیفیکیشن کیا گیا, پی ٹی آئی آفیشیل نے کیا کہ جی خان نے طلب کیا, اور جب اگلے دن خان کے پاس میں گیا تو خان نے کہا میں نے تو نہیں بلایا. وہ جھوٹ تھا. بیسیکلی مجھے سکر نہیں جانے دے رہے تھے, اور ریلی نکل رہی تھی اور پیچھے سے آپ کو ادھر بلا لیا گیا, ساری کنٹروورسی ہوئی تھی. ساروں کنٹروورسی. اور دوسری بات یہ نا کہ اس کے پیچھے محرک یہ تھا کہ جو وہاں کے کینڈیڈیٹس تھے ان کی کمپین نہ ہو سکے. پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس تھے, یہ جو بدنیتی تھی, مجھے تو پارٹی میں جب 9 مئی کے بعد جو اسٹیچر بنا, اس اسٹیچر بہت سے لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. اب آپ کو میں عرض کروں نا, 9 مئی کے بعد کس نے خواب دیکھا تھا کہ پاکستان کس رخ پہ جائے گا, پی ٹی آئی ٹھہرے گی یا نہیں رہے گی. کیونکہ جو مارداڑ تھی اور جس طریقے سے ہر ایک آدمی کو اٹھایا جا رہا تھا اور پارٹی چھڑوائی جا رہی تھی, لیکن یہ غیر یقینی صورتحال تھے, ظلم و جبر تھا. پھر بھی سوچ سمجھ کے ہم نے اس کاز میں اپنا حصہ ڈالا, کیونکہ کاز جو خان نے اٹھایا تھا وہ تھا پاکستان کی فلاح اور بہتری کے لیے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی چیز سرٹن نہیں تھی. آپ زندہ رہ بھی پاتے ہیں, نہیں رہ پاتے ہیں. جو اب بار بار نقصانات جو میں نے اٹھائے وہ گنوانے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ پھر اب تانے کی شکل میں تصور ہوگا, تو میں تانا نہیں دینا چاہتا ہوں. لیکن میں نے اس جدوجہد کو منطقی انجام تک پہنچانے میں جو صعوبتیں میں نے اور میرے ساتھ ان تمام ہزاروں لاکھوں ورکروں نے برداشت کی, جو ہمیں نیچرلی برداشت کرنی تھی, وہ دیکھیں نا سارا پیریڈ گزرا. اب الیکشن کے ہم آگے آ گئے. الیکشن کے بعد بہت سارے معاملات ہیں. اگر ہم یہاں سے شروع کریں کہ جو آپ نے بات کی, ایک تو آپ نے یہ بھی کہا کہ علیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے خان صاحب نے کہا کہ ان کا نمبر بلاک کر دو. کچھ لوگوں کو کہا کہ یہ سیاست میں مداخلت نہ کریں. دوسرا آپ نے یہ بھی کہا کہ ان کے کہنے کے اوپر کچھ لوگ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیا وہ کنٹرول کرتی ہیں؟ جو آپ کا بیان چلتا رہا کہ سوشل میڈیا علیمہ خان کنٹرول کرتی ہے. میں آپ کو عرض کروں نا, میں نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ علیمہ خانم کے کہنے پہ مجھے ٹرول کیا گیا ہے. ٹھیک, میں نے یہ نہیں کہا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے معاملات علیمہ خانم جو ہیں وہ بیشتر اوقات ڈیل کرتی ہے. اور اگر میری ٹرولنگ ہو رہی ہے, جب پارٹی میں تھا تب بھی ٹرولنگ ہو رہی تھی, لیکن میں نے کبھی منت تر لکھی تھی کہ نہیں کیے کہ جی فلاں کو ریکویسٹ کروں کہ مہربانی کرے وہ یہ لوگوں کو منع کر دیں. لیکن ان کے بھی کوئی فرائض تو بنتے ہیں نا. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ عمران خان کے کچھ ساتھیوں کو عمران خان نے خود کہا کہ علیمہ خان کا نمبر بلاک کر دو, اس سے بات نہ, اس کے کال نہ لینا. یہ آپ نے اس دن اچھا, میں آپ کو عرض کروں نا, میں نے جو باتیں کی ہے نا, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ غلط بیان ہی ہے تو ہزاروں لیڈر ہیں پی ٹی آئی میں. نہیں, یہ خان صاحب نے کہا نا کہ علیمہ خان کا نمبر, یہ آپ نے بات کی.
میں نے یہ بات کی، دیکھیں اگر یہ بات غلط ثابت ہوئی، ٹھیک، ایک 29 لوگوں کے سامنے بات کی نا، بات یہ نہیں ہے کہ میرا محترمہ علیمہ خانم کے ساتھ کوئی ایشو تھا. نہیں، کوشچن صرف یہ ہے کہ وہ علیمہ خانم جس کی کال پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے لوگ نہیں اٹھاتے، خان صاحب نے یہاں تک اجازت دی ہوئی ہے، وہ سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کر سکتی ہیں یا کیسے سوشل میڈیا کے اوپر انفلوئنس رکھ سکتی ہیں؟ سوشل میڈیا تو ایک عوامی میڈیا ہے، وہاں پہ آپ پہ تنقید ہوتی ہے. کون سی سوشل میڈیا؟ میں پی ٹی آئی سے وابستہ سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں، آفیشیل اکاؤنٹس اور دیگر آفیشیل اکاؤنٹس اور جو یوٹیوبرز ہیں. آپ دیکھیں نا، سوشل میڈیا پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علی محمد خان صاحب پہ بڑی تنقید ہوئی، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا ساتھی کہا جاتا ہے، تو ان کو تو میجر علی محمد خان کہتے ہیں وہاں پہ لوگ، لیکن انہوں نے کبھی اس طرح ریئیکشن نہیں دیا جس طرح آپ دے رہے ہیں. کبھی آپ سمینہ پاشا کو ان باکس میں کوئی ایسی بات لکھ دیتے ہیں ایک خاتون صحافی کو، اس وجہ سے آپ پہ تنقید ہو رہی ہے. سمینہ پاشا کون ہے؟ یہ صحافی ہیں اور کس چینل سے وابستہ؟ پہلے تو ایک پاکستان کے ٹی وی چینل سے وابستہ تھیں، پھر ان کی نوکری سے ان کو نکال دیا گیا. آپ مجھے یہ بتائیں جی معذرت کے ساتھ، جی میری نہ آپ کے ساتھ کوئی جان پہچان ہے نہ کوئی تعلق ہے، اور میں پبلکلی آپ کو ایک لفظ جو انہوں نے مجھے کہا، کیا یہ زیب دیتا ہے کسی خاتون کو؟ آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں. اس کو کہنا چاہیے تھا. کیا کہا انہوں نے آپ کو؟ اگر دیکھ لینا اس کا ٹویٹ دیکھ لینا. وہ مطلب آپ کو طرفدار قرار دیا؟ نہ اس نے کہا یہ شیر عبد الکمزرف ہے. کیا حق پہنچتا ہے؟ آپ بتائیں، یہ حرکت اپریشیبل ہے؟ میں نے کوئی اس کو کچھ کہا تھا؟ کوئی دعوت دی تھی کہ جی آئیں جناب مجھے کوئی گالی دیں؟ ٹھیک. یہ کون سا رویہ ہے صحافت میں؟ ایک خاتون جو صحافی ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ ٹویٹر پہ جا کے، اور یہ پہلی دفعہ تو نہیں کیا محترمہ نے، اس کے بعد وہ دوسری ٹویٹ اس کی پڑھے، جو ٹاؤٹ اور جو زبان، یہ زبان ہوتی ہے. اچھا، وہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے لیڈران پہ، آپ کی جماعت کے لیڈران پہ بھی تنقید ہو رہی ہے، کبھی زرتاج گل صاحبہ پہ ہوتی ہے. پہلے بات یہ ہے کہ اگر کوئی گالی دے گا تو وہ خاتون ہو، مرد ہو، صحافی ہو، عام شہری ہو، وہ اپنی اہمیت اور اپنی عزت و وقار کھو دیتا ہے. گالی والے کی کوئی عزت نہیں ہو سکتی ہے. اور اس کو جو بھی میری ٹیم نے جواب دیا ہے، یہ آپ نے خود ان کے ان باکس میں یہ جو میسج کیا گیا کہ کم ظرف تم اور تمہارے والدین ہیں جنہوں نے تمہیں جنم دیا، یہ آپ نے لکھ کے بھیجا؟ یہ میری میڈیا ٹیم نے دیا ہے، لیکن اگر انہوں نے ان حالات میں اس کا یہ ایگریشن تھا تو میں اس جو سٹیٹمنٹ ان کو دیا ہے میں اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں. اچھا، کبھی لگتا ہے آپ کو سر کہ آپ تھوڑا جلدی غصہ میں آ جاتے ہیں؟ کبھی منصور علی خان کے اوپر کیس کی بات کرتے ہیں، بعد میں آپ کو ان سے پیچ اپ بھی ہو گیا، تو ایز اے سیاستدان شاید تھوڑی چیزیں زیادہ برداشت کرنی ہو. جب بات گالم گلوچ پہ چلی جاتی ہے نا، پھر کوئی جو ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گالی دینے والی عورت ہے یا مرد ہے. اچھا، ایک اور چیز جو آپ پہ الزام لگتا ہے کہ آپ اوور ایمبیشس بہت ہو گئے انتخابات کے بعد. ہاں، مثلا آپ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین بننا چاہتے تھے، آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بننا چاہتے تھے، آپ نے جا کے خواجہ آصف سے ملاقات کر لی. آپ کو ریانہ ڈار کا چہرہ بھی سامنے نظر نہیں آیا کہ وہ جو کہتے ہیں کہ جی فارم 45 پہ ہم جیتے ہوئے ہیں، اور آپ جا کے خواجہ آصف سے آپ نے جو ہے دوستی کی پینگیں بڑھائیں؟ دیکھیے، میں آپ کو عرض کروں، جو بھی ایم این اے ہوتا ہے اپوزیشن سے، ہر ایک کا رائٹ ہے کہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی لیڈر آف دا اپوزیشن کی خواہش کسی کی ہو جاتی ہے تو یہ خواہش ہے نا. اب اس خواہش کے لیے میں نے خان کو کہا ہو یا میں نے خان سے یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی مانگی ہو، مطلب یہ سارے گواہ ہیں نا، جتنے بھی یہ پارٹی کے لیڈرز ہیں یہ ہمارے ساتھ آتے جاتے تھے. خان نے 3 ماہ تک، جب کہ متعدد دفعہ ان کو کہا گیا کہ ان کو نہ لگائیں. آپ کو یاد ہے نا، یہ 20 اپریل کی بات ہے، یعنی مارچ میں خان نے میرا اعلان کیا اور اپریل کے اینڈ میں یہ وڈرا ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ حرکتیں میرے خلاف اس زمانے سے چل رہی تھی، اختلاف تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر خان نے فیصلہ کر دیا تھا، نہ کرتے، لیکن ایک دفعہ کر دیا تھا تو پھر آپ کسی شخص سے واپس لیتے ہیں، سب کی تو ہوتی ہے نا. اب اس میں ایمبیشیس ہونے والی کیا بات ہے؟ انہوں نے جا کے شیخ وقاص صاحب کو یہ منصب نواز دیا، 4 ماہ تک وہ خوش ہوتا رہا، مبارکبادیاں سمیٹتا رہا. 4 ماہ بعد ان کو بھی بغیر بتائے، دیکھیں پارٹیوں میں ایسے فیصلے ہوتے.
پہلے ایک کو کیا، میں کس وہ کو ٹھیک ہے مروت صاحب، آپ کو پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کے ورکر کو آپ سے ہمدردی ہو سکتی ہے، لیکن خواجہ آصف صاحب سے جا کے ملنے کی، حکومتی لوگوں سے ملنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد سے آپ پہ بڑی تنقید ہوئی، خواجہ آصف جو زبان استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی کی خواتین کے حوالے سے، ماضی میں اس کی یہاں پہ مثالیں موجود ہیں، اور میرے خیال میں نون لیگ کے وہ چند ان رہنماؤں میں ہیں جن کی زبان سم ٹائم نامناسب ہوتی ہے، جس پہ کافی تنقید ہوتی آپ ہے۔ درست کہتے ہیں، آپ درست کہتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب اور میری ملاقات میں بارہا بتا چکا ہوں کہ جب ہم نیشنل اسمبلی میں جب ہمارا کراس ہوا تو میں نے ان کی طرف دیکھا، وہ بزرگ ہیں مجھ سے عمر میں، انہوں نے سلام کیا۔ اب آپ مجھ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ میں سلام کا جواب دیے بغیر آگے بڑھتا، یہ انسانیت ہوتی، چاہے وہ مخالف پارٹی کا ہو، لیکن یہ کوئی دشمن تو نہیں تھا، سیاسی عداوت ہے نا۔ میں نے ان کے ساتھ ہاتھ ملایا، ان سے بات چیت کی، اور اس چیز کا ایسا ڈنڈورا پیٹا گیا کہ خان کے پاس جب میں گیا نا تو خان نے مجھے کہا کہ جی یہ بہت ہی مطلب ہے کہ گویا، اب میں خان صاحب کی پی ٹی آئی کے لوگوں کی اپنی ایک سوچ ہے، میں ریحانہ ڈار کے گھر جا چکا ہوں، ان کو اپنی انتہائی یعنی رسپیکٹ اپنی ماں نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی شفقت سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ شفقت بھی ایک ماں کی جیسی ہے۔ آپ کو لگتا ہے جو ریحانہ ڈار صاحبہ کہتی ہیں کہ فارم 45 پہ وہ جیتی میں، آپ کو لگتا ہے کون جیتا ہے وہاں سے؟ خواجہ آصف جیتے ہیں؟ ریحانہ ڈار جیتی ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ میں نے کب یہ کہا ہے، یعنی دیکھیں ریحانہ ڈار جیتی ہیں، میں نے یعنی کہ اب یہ کہاں سے آپ یعنی مستعار لے رہے ہیں کہ میری ملاقات کا یہ ہے کہ میں آل ٹوگیدر ریحانہ ڈار کے ساتھ ہوئی زیادتی۔ پر آپ میرا کوشچن سمجھ رہے ہیں سر، آپ کا ورکر کیوں اپسیٹ ہوگا کہ جس کی شفقت آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس ورکر کو بھی محسوس ہوتی ہے، اور ایک ایسا شخص جو مبینہ طور پہ ان کا ورکر الزام لگاتا ہے، جماعت الزام لگاتی ہے کہ وہ ہماری یہ جو والدہ ہیں ان کی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے جب آپ پینگے بڑھائیں گے تو پھر ورکر اپسیٹ دیکھیے میں اس کے گھر گیا ہوں، میں اس کے بنگلے پہ گیا ہوں، میں اس کے دفتر گیا ہوں، یعنی یہ کس طرح کی سوچ ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی اسمبلی میں آتے جاتے پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما سامنے آ جاتے ہیں، یہ ہمارے اقدار ہیں، ویلیوز ہیں جی کہ ہم اگر کوئی سامنے سے آ جاتا ہے یا سلام دعا ہو جاتی ہے، اب یہ اس پہ بھی میں نے سیاست جتانی ہے کہ نہیں جناب میں تو اتنا خان کا لائل ہوں کہ میں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اچھا، ایک اور جو آپ پہ الزام لگتا ہے، اور جماعت کے اندر سے جب میٹنگز ہوتی تھی کہ آپ بھلی کرتے تھے لوگوں کو، ایک دفعہ خبر آئی کہ میٹنگ کے اندر لڑائی ہو گئی وہاں پہ اور شیر افضل مروت کے گارڈز آ گئے، آپ پوری جماعت کو آپ بھلی کر رہے تھے۔ مثلاً کس کو بولی کیے؟ مطلب ایک دفعہ میٹنگ ہو رہی تھی جہاں نیاز اللہ نیازی صاحب سے آپ کی تلخ کلامی ہوئی، بیرسٹر ابو ذر سلمان نیازی بھی وہاں پہ موجود تھے، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ بیرسٹر گوہر آپ سے کتراتے تھے کہ شیر افضل مروت پتہ نہیں کیا کہہ دے۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں میٹنگز میں بعض اوقات گرمی ہو جاتی تھی، میں اس اسپیسیفک ایشو کی بات نہیں کرتا ہوں، دیکھیں گرما گرمی ہو جاتی تھی، کسی کے ساتھ آتا پائی نہیں ہوئی ہے، کسی کے ساتھ آج تک گالم گلوچ نہیں ہوئی ہے، کوئی ایک بات کر دینا، اب کوئی نقطہ نظر پہ اختلاف ہو گیا، اب اس کی ہوا جو ہے یا بوگی ریس کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میں اپنی فطرت میں اگر تھوڑا سا بھی کوئی عزت دینا تو سر پہ بٹھاتا ہوں، بالکل نوکر کی طرح اس کے قدموں میں بیٹھ سکتا ہوں، لیکن اگر کوئی مجھے بلی کرے، کوئی میری بے توقیری کرے، چاہے وہ کوئی ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنا راستہ ناپے گا۔ ٹھیک۔ اچھا، یہ جو سوشل میڈیا پہ آپ پہ تنقید ہوتی رہی، پھر یہ بھی خبریں آئیں، بلکہ آپ نے خود سوشل میڈیا پہ اعلان بھی کیا کہ جی میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم بنا رہا ہوں، پھر وہ ٹیم بنائی آپ نے، اور اس ٹیم کے بنانے کا آپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ ابھی آج کل تو آپ سوشل میڈیا تو دیکھتے ہیں نا؟ میں دیکھتا رہتا ہوں، آپ کی ٹویٹ تو پوری قوم بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے، انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ آج پتہ نہیں شیر افضل مروت صاحب کیا اب میں عرض کروں نا، تم نیلز آتے ہیں، تم نیلز۔ کل میں ایک شادی پہ گیا، وہاں ایک صحافی کے رشتہ دار کی شادی تھی، اس نے کہا جی یہ دیکھیں میری یہ ویڈیو ہیں جس میں آپ کی یہ ہیں اور یہ 7 لاکھ لوگوں تک گئی ہے۔ تو میں نے جب اس ویڈیو کو دیکھا تو اس پہ لکھا ہوا تھا اوپر شیر افضل بکواس بند کرو، یہ تم نیل تھا۔ تو میں نے اس کو سنا، اب آگے سے علیمہ خانم
اور شبلی فراز صاحب ان کی تصاویر تھی اس پہ، تو میں نے سنا، میں نے کہا شاید ہی کسی نے کہا ہو، وہ پوری گفتگو سننے کے بعد ایسی کوئی بات اس میں نہیں تھی، تو میں نے ان حضرت کو کہا، میں اسی کی دعوت پیش، میں نے کہا یہ کس طرح کا آپ نے یہ خبر لگائی ہے؟ میں نے کہا کیوں یہ لگائی ہے؟ یعنی اس آپ لوگوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ لڑائی ان کی لغویات تک آ گئی ہے؟ تو میں نے کہا یہ اب تم نیل آپ دیکھیں نا، بہت سارے یوٹیوبر جو میرے مخالف ہیں تم نیل میں میری شبیر ڈالنا فرض سمجھتے ہیں۔ اچھا، آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران ریاض بھی میرے خلاف ہے اور یہ بھی میرے خلاف ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی جماعت کا بڑا ساتھ دیا، مطلب کہ جماعت کا نہ بھی ساتھ دیا، ایک بیانیہ تھا جو اس بیانیے کا ساتھ دیا، آپ کی ان سے کیا اختلافات ہو گئے؟ اگر میرے اختلافات ہو تو آپ شہباز گل صاحب سے بھی آپ ناراض ہیں؟ شہباز گل صاحب تو 1 سال سے میرے خلاف ویلاگس کرتے تھے، اور بڑے ہی وہ پشتوں میں ہمارے وہ پٹھان جب ہم کپڑے سلواتے ہیں نا، ایک ہماری سائڈ کی جو ہیں جیب ہوتی ہے، ٹھیک، وہ جیب جیسا منہ جو ہیں وہ اس طرح ہی لاتے تھے میرے حوالے سے، اور جس اشاروں کے نائے میں مجھے یہ غدار ثابت کرتے تھے، ایک ایک حرکت مجھے یاد ہے، اور ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ انہوں نے کی۔ کیا دشمنی تھی اس کے ساتھ؟ میں کبھی بولا تھا اس کے خلاف، کبھی کوئی ٹویٹ کیا تھا، لیکن یہ لگا ہوا تھا کسی کی اشارے پہ تھا نا۔ اس کے ساتھ تو زندگی میں میرا کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد دنیا جان کے ان حضرت نے مجھ پہ الزامات لگائے، لیکن پارٹی ڈسپلن تھا تو میں جواب نہیں دے رہا تھا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں عمران ریاض صاحب۔ جی، عمران ریاض صاحب 1 سال قبل جب اپوزیشن لیڈر بنانے کی باری آئی تو ان کی ویلاگز موجود ہیں، مجھے بتا رہے تھے، انہوں نے آپ کی تعریف کی تھی؟ میری تعریف کی تھی، اور مجھے اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایسا لیڈر ہے جو اپوزیشن لیڈر بن گیا تو یہ حکومت کو جو ہے مسئلہ ڈال دے گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 1-2 دفعہ گرفتار ہوا، میں نے ان کی گرفتاری کی مذمت کی، اسمبلی میں جو ہے اس کے لیے اٹھا، جگہ جگہ پہ ان کے لیے میں نے اچانک ایک دن 7 یوٹیوبرز نے میرے خلاف ویلاگ کیے ایک ہی دن میں، جس میں گل صاحب تھے، عمران ریاض صاحب تھے، صابر شاکر صاحب تھے، محیط پیردادا صاحب تھے، یہ صدیق جان صاحب تھے۔ اب یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے سارے اپنی اپنی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر متفق ہوں، پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ٹارگٹ شیر افضل مروت کو انہوں نے بیٹھ کے کوئی پلاننگ کی 9 مئی کی طرح اور کہا کہ اب شیر افضل کو ہم نے ٹارگٹ کرنا ہے۔ نہیں، یہ ان کے آپ دیکھیں نا، ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک ہی دن میں ان سب کا ویلاگ ہونا اور سب کا ایک جیسا بیانیہ، ابھی مجھے نکالا نہیں گیا تھا کہ ان حضرات نے یہ ویلاگ کیا۔ ابھی عمران ریاض صاحب کا، آپ صحافی ہیں، پاکستان بھر کے صحافیوں کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ میرے اوپر کوئی الزام ہے اور کوئی آپ کو بتا دے آپ کے کان میں، یا آپ کے سورس نے آپ کو خبریں بتا دی، جس طرح وہ بتا رہا ہے کہ علی امین خان نے یہ کہا، علی امین خان نے یہ کہا، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا، تقاضا ہے اقدار کا، فیئرنیس کا، صحافت کا، کہ مجھ سے تو کنفرنٹ کر لیں۔ میری بات چیت تھی، میرا نمبر ان کے پاس تھا، وہ مجھ سے پوچھ سکتا تھا، میری رائے لے سکتا تھا، اور اگر میں ان کو ڈینائی کرتا تو پھر بھی ان پہ فرض تھا کہ اپنی انڈیپینڈنٹ ذرائع سے اس کی تفتیش کرتا کہ یہ جو الزامات لگے ہیں کیا یہ درست ہے یا غلط ہے۔ کچھ بھی نہیں کیا، جی فلاں نے کہا یہ اتنا بہادر ہے، یہ نکل گیا، جو اس نے مطلب صحافتی اقدار کی پامالی کی۔ اب یہ اچانک یو ٹرن کیوں ہوا، یہ سوال تو ان سے پوچھنا چاہیے نا۔ یعنی اس دوران میں کون سا میں نے ایسا گناہ کیا کہ جناب کل کا ہیرو ان کی نظروں میں زیرو ہو گیا؟ یعنی آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے ہیرو بنا دیا، آپ کی مرضی ہے زیرو بنا دیا۔ دیکھیں، ہوتا یہ کہ سورسز ہوتی ہیں، ہماری بھی مختلف لوگوں سے بات ہوتی ہے، جماعت کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں، میں یہ آپ کو الفیہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے میں وہ شاید وہ بات نہ کرتا ہوں، صحافی کس کوئی صحافی کر دے گا، کوئی نہیں کرے گا، اپنا طریقہ کار ہوتا ہے نا، پر جماعت کے اندر سے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بتایا جاتا ہے کہ جی شیر افضل مروت یہ غلط کر رہا ہے، اس نے فلانی جگہ پہ یہ کیا، تو سم ٹائم جو سورس بتا رہی ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ کوٹ کر دیتے ہیں، کچھ کوٹ نہیں کرتے۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، سورس کبھی میں نے کوئی صحافی بتا دے کہ میں نے کسی پی ٹی آئی کے کسی شخص کے خلاف سورس بن کے آپ لوگوں کو کوئی انفارمیشن۔ سر آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ اعلان کرتے ہیں، آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، کبھی یہ بات کر دیتے ہیں، کبھی وہ بات کر دیتے ہیں۔ ابھی جو عمر کوٹ کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں آپ نے اگین کہا کہ ہندو برادری نے اتنا پیسہ دیا، وہ پیسہ کدھر گیا؟ اپنی جماعت پہ آپ نے الزام لگا دیا۔ نہیں، اب ایک حل ہے نا، یہ جو الزام ہیں یہ الزام مجھ تک کہیں سے پہنچا ہے نا،
ٹھیک ہے نا. میں سندھ میں گیا ہوں, وہاں لوگوں کے ساتھ میرے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ میرے مراسم ہیں. اتنا حق تو بنتا ہے نا کہ صرف اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہی بنا دے, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی کر دے, یعنی کہ بس جو ہوگی سو ہوگی, مٹھی ڈالو. اچھا سر, آپ پاپولر تو دیکھیں نا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, بہت پاپولر. آپ جدھر جاتے ہیں ابھی بھی لوگ آپ کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہیں. ابھی تو جماعت کے اندر تھوڑے سے حالات اس طرح نہیں رہے, لیکن آپ کی پاپولیرٹی تو بڑی تھی. آپ نے ان الیکشنز کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ بھی لیا, لیکن 2018 کے الیکشن میں آپ نے چند 100 ووٹ بھی آپ نہیں لے سکے. تو یہ تو شو کرتا ہے نا, پاپولیرٹی اصل میں تب تک ہے جب تک لوگ آپ کو خان کے سپاہی کے طور پہ, خان کے ورکر کے طور پہ دیکھتے ہیں. کیسی بات آپ کر رہے ہیں. آپ جائیں نا میرے ساتھ لکی مروت, گزٹیئر نکالیں لکی مروت کا, انگریز کے زمانے کا بنا ہوا ہے, اس میں میرے خاندان, میرے دادا پردادا کا ذکر ہے. سر 2018 میں کتنا ووٹ پڑا؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو. میرے والد صاحب ضلع کونسل کے چیئرمین رہے. میں نے ہمیشہ اپنے قبیلے کی یونین کونسل جیتی ہیں. ابھی یعنی 2018 کے الیکشن کی ابروزات تو سنے نا. 17 میں پی ٹی آئی میں آئے, 18 میں نے ٹکٹ مانگا. یہ شہریار افریدی صاحب اس بورڈ کے چیئرمین تھے, انہوں نے ہمارا انٹرویو کیا. ساتھ میں ایک حلف نامہ لیتے تھے کہ اگر پی ٹی آئی نے ٹکٹ نہیں دیا تو حلف آپ دیں گے کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا رہوں گا. میں نے بھی ٹکٹ مانگا اور لوگوں نے بھی مانگے. ٹکٹ مجھے نہیں دیے پی ٹی آئی نے. حلف نامہ میں نے جمع کیا تھا. ٹکٹ کس کو دیا؟ قومی اسمبلی کا اشفاق احمد خان کو دیا اور صوبائی اسمبلی کا جوہر محمد خان کو دیا. اللہ حاضر و ناظر ہے, آپ کے کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں, پورے لکی مروت سن رہا ہے. پورے لکی مروت کے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں نے پی ٹی آئی کے حکم کے مطابق ان دونوں کو ووٹ دیا. تمام اپنے حلقے کے یونین کونسلر سے پاس کرایا. آج جوہر محمد خان پھر ایم پی اے ہیں. میں نے کاغذات نامزدگی جمع کیے تھے 2018 میں, اور وہ کاغذات نامزدگی آپ کو پتہ ہے بعض اوقات آپ وڈرا نہیں کر لیتے ہیں. کاغذات نامزدگی اس لیے بھی لوگ رکھتے ہیں تاکہ الیکشن کے دن ہمیں الیکشن ایجنٹ کے لیے ہم ان کو استعمال کر سکے. تو وہ الیکشن ایجنٹ کے لیے ہم نے ابھی, میں آپ کو ابھی مثال دوں, میں نے ابھی NA32 پشاور سے بھی داخلہ کیا تھا نا. بالکل. وہاں سے بھی میں نے وڈرا نہیں کیا. وہاں پہ میرے 115 ووٹ ہیں اور لکی مروت میں میرے 1,20,000 ووٹ ہیں. تو لہٰذا وہ 2018 کے الیکشن تو نہیں تھے کہ میں نے کنٹیسٹ کیا ہو. اور جو میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں, لکی مروت کے تمام لوگوں کو پتہ ہے میں اپنے قبیلے کا خان ہوں, اور میں نے ہمیشہ 4-5 یونین کونسل میں ہمیشہ ہر تو آپ کی جو پاپولیرٹی ہے یہ خان کی مرہون منت نہیں ہے. پاپولیرٹی میں اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں. میں کون سی یہ کہہ رہا ہوں کہ خان کی وجہ سے لوگوں نے مجھے نہیں پہچانا. میں اس کا اقرار کرتا ہوں. لیکن یہ سر میرا تو سوال یہی ہے نا کہ دیکھیں, ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھا کہ کسی کا کوئی وکیل اور وہ اتنا مشہور ہو جائے, کسی لیڈر کا. آپ تو ایز اے وکیل ہی سامنے آئے تو نا. یہ وکیل تو 20 اور بھی ہیں خان کے, وہ کیوں مشہور نہیں ہوئے؟ سلمان اکرم راجہ نہیں مشہور, پاپولر ہیں بہت. کیا مشہور ہوا ہے؟ ارے کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے, لایا گیا ہے اسی مقصد کے لیے تاکہ پارٹی کی بےخونی کر سکے. سر وہ تو اب دیکھیں نا, خان صاحب نے تو ساری جماعت وکیلوں کو دے دی. نہیں, مجھے یہ بتائیں نا, یہ پی ٹی آئی کی میڈیا بھی کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو آسمان کی عظمتوں تک پہنچایا. اب میرا سوال ہے کہ میں اگر ان کو محبوب ہوتا تو یہ ان کو شبلی فراز زیادہ محبوب نہ ہوتا. آج بھی جائیں نا پی ٹی آئی کے 50 MNAs میرے ساتھ کھڑے ہو اور ہم باہر نکل آتے ہیں, تمام لوگ آ کے میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اگر انہوں نے بنانا ہوتا ہیرو اور لیڈر اور لوگوں میں قبولیت دینی ہوتی تو وکیل بھی خان کی بیسیوں ہیں اور لیڈر بھی ان کے سینکڑوں ہیں. میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا نا, میں عوام کی بات کر رہا ہوں اور خان کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس جو 50 بندہ آتا ہے, آپ اسلام آباد میں ہو, میں نے خود دیکھا, آپ لاہور میں ہو, جدھر جائیں لوگ آتے ہیں, وہ کیوں آتے ہیں آپ کے پاس؟ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں, مجھے پاکستان میں لوگوں نے خان کی وجہ سے پہچانا, یہ تو میں بارہا کہہ چکا ہوں نا. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسی خان کی وجہ سے تو آج بھی لوگ اپنی پہچان کروا سکتے ہیں. اس میں آپ کی اپنی بھی کنٹریبیوشن ہونی چاہیے, آپ کی شخصیت ہونی چاہیے, آپ میں جرت ہونی چاہیے, آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوتا ہے. اچھا, جب احتجاج ہوا لوگ باہر نہیں نکلتے تھے, پھر ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں آپ ہر جگہ پہ گئے, بڑے بڑے جلسے ہوئے. آپ لاہور میں گئے تو ایک دم سے نظام بھی تھوڑا سا ہلا, آپ کو پکڑ کے جیل میں بھی ڈال دیا گیا. ایک تاثر یہ بھی ہے تحریک انصاف کے اندر سے دیتے ہیں, یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, یہ رزق یہاں پہ پڑا ہوا ہے. وہ یہ کہتے ہیں یار اس کو تو اجازت تھی, یہ جو ہے نا لاڈلا تھا اسٹیبلشمنٹ کا, یہ جدھر مرضی گھومتا رہتا تھا, ہم نہیں آ سکتے تھے, اس وجہ سے یہ مشہور ہو گیا. اب اس کی تائید میں کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں ہے میرے پاس. اب میرے اس میں اب میرا ثبوت سن لے. دیر وہاں سے ہمارے 2 MNAs ہیں,
دیر میں گیا کنونشن میں، جنید اکبر خان میرے ساتھ تھے اور ابھی جو وزرائے وہ میرے ساتھ تھے. ہم پہ فائرنگ ہوئی، ہم پہ ٹیئر گیس ہوئے، ہزاروں لوگوں کو جو ہیں روڈ بند کر کے گرفتار کیا گیا، اور سارا دن یہ آنکھ مچولی رہی، حتیٰ کہ چوکیاتن کے مقام پہ 2 ہمارے ورکر شہید ہوئے. یہ دھیر کے کنونشن کی بات کر رہا ہوں. باجوڑ کی کنونشن کی سنو. باجوڑ میں انور زیب خان تھے میرے ہوسٹ. جس طرح میں پہنچا، میں پہاڑوں میں سے ہوتا گیا، سڑکوں پہ میں نہیں جا سکتا تھا، لیکن رات کو 2 بجے جناب علی پولیس نے 600 سپاہیوں نے حملہ کر دیا جس گھر میں ٹھہرا ہوا تھا، اور سیڑھیاں لگا کے پھر فائرنگ شروع ہوئی، اور پورا علاقہ اسلحہ اٹھا کے آ گیا، اور پھر پولیس کو جو ہے بھاگنے میں یافیت ان کو ملی. صبح جب کنونشن ہوا تو پل گرائے گئے، سڑکیں گرائی گئی. باجوڑ کے لوگ لاکھوں لوگ ہیں، ہم وہاں کے لوگ آج بھی آپ کا یہ ویڈیو سنیں گے تو وہ ایک کنونشن کوئی آسانی سے ہم نہیں کیا. کتنے لوگ گرفتار ہوئے، پھر جناب علی آ جائیں چرسدہ پہ، پھر مردان پہ، پھر یعنی نوشیرہ پہ. یہ تمام لوگ یہ مینیز ہے نا، یہ آپ کو سن رہے ہوں گے نا، یہ میرے ساتھ نکلے. تو کیا کوئی ایک بھی کنونشن کوئی مائی کا لال کہہ دے کہ جہاں ہم پہ گولی نہ چلی ہو، جہاں ہم پہ فائرنگ نہ ہوئی ہو، جہاں ہم پہ پرچہ نہ ہوا، جہاں ہم پہ گرفتاری کی کوشش نہیں ہوئی. یہی وہ کر سکتے تھے نا، اس سے زیادہ وہ کیا کر سکتے تھے؟ اور اب یعنی کہ وہ جو اگر میں نے نہ کیا ہوا تھا، یہ کام آپ نے کیا ہوا تھا، دیکھیں وہ آپ کو بیروب ہمیں بدلنے پڑے، کبھی ٹرک کے ٹول میں گئے، کبھی موٹر سائیکلوں پہ بھاگے. اگر یہ کام آپ نے کیا ہوا تھا اور آج آپ ہی یہ الزام لگ رہے ہوتے، کیا جواب ہوتا آپ کے پاس؟ یعنی کہ جو اگر اور ایک بات اور پی ٹی آئی کو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا چاہتی تھی 9 مئی کے بعد. جس طریقے سے پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہوا، جس طریقے سے ہمارے لوگ اغوا ہوئے، توڑوائے گئے، ایک ہی بات ہوتی تھی نا کہ اب پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے. یہی بات ہوتی تھی نا کہ خان کی سہ پرینہ ہے. تو لہٰذا اس حالت میں اگر ہم یہ جد و جہد کی، اس وقت خوف کے سائے تھے، لوگ ڈر رہے تھے، ہم نے کیا کیا؟ اس خوف کو دور کرنے کے لیے پٹھانوں کے پاس میں گیا تو میں نے ان کے اسلاف کے حوالے دیے. اتنے دلیر قوم ہو، اتنے جری ہو، فلاں ہو، آؤ نکلے. ورنہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کا اچھا اب یہ بتائیں، اب یہ سارا کیا درا جو ہے، بجائے اس کے کہ اس کا مجھے کریڈٹ ملے کہ آپ نے جرت دکھائی، یعنی اس میں بھی لوگ مہر ڈھونڈ رہے ہیں تو چلے کوئی اور بھائی کا لال کر دیتا نا. اور کسی نے کوشش کی، لاکھوں کروڑوں لیڈروں میں ورکروں میں بتائیں کہ کون دوسرا مائی کا لال تھا جس نے یہ کوشش کی کہ میں جا کے جناب جیل میں جلسہ کرتا ہوں، میں جناب تخبائی میں جلسہ کرتا ہوں. کسی نے کوشش ہی نہیں کی. ہم نے کوشش کی نا، اور کوشش کی ہمیں قیمت بھی چکانی پڑی. یہ نہیں تھا کہ کوئی آسان تھا. یہی ہو سکتا ہے نا کہ جی آپ کو جیل میں ڈالیں، آپ کو اغوا کرنے کی کوشش کرے، آپ کے گھر گرائے. وہ ہمارے ساتھ کب کسی نے ہمارے ساتھ کوئی رعایت برتی ہے؟ ٹھیک، پر یہ سب کچھ آپ نے اس لیے کیا نا، آپ نے تحریک انصاف کے لیے کیا، عمران خان صاحب کے لیے کیا. ابھی اس وقت آپ تحریک انصاف کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ مطلب میں نہیں، مجھے آفیشیل لائن تو دیکھیں، بیرسٹر گور صاحب کیا فرماتے ہیں یا سلمان اکرم راجہ صاحب کیا فرماتے ہیں. جب جو آپ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں، ان کے دل میں کیا ہے؟ آپ کس جماعت کا حصہ ہیں اس وقت؟ کاظمی صاحب، ان لوگوں کو پتہ نہیں، اللہ ان کو سمجھائے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ میری قوت اگر لوگوں کو نکالنے کی تھی تو وہ خان کی وجہ سے تھی، اور خان کے لیے ہی ہم لوگ نکالتے تھے، پی ٹی آئی کے لیے نکالتے تھے. اپریل 2024 سے میں سائیڈ لائن ہوں، اور اپریل 2024 سے لے کر آج تک آپ دیکھیں مجھے کوئی فرائض نہیں دیے گئے. کسی جلسے میں مدعو نہیں کیا جاتا تھا، کسی جلسے میں جو ہے مجھے کوئی ذمہ داری نہیں دی جاتی تھی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جو سابقہ جلسے اور کنونشن تھے انہوں نے مجھے آسمان پہ پہنچایا تھا. اچھا، اس میں ایک وجہ وہ یہ بتاتے ہیں سر کہ آپ غیر ضروری بات کرتے تھے نازک موقع کے اوپر. آپ نے غریدہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام میں وہ سعودی عرب والی بات کر دی. کہا جاتا ہے کہ اس سے عمران خان صاحب کو بڑا نقصان ہوا، اور جب بھی کوئی ایسا موقع کہا جاتا ہے، کیا مطلب؟ آپ دلیل سے بات کریں. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سعودی عرب جو ہے، یہ آپ کی جماعت کے ایک سینئر بندے نے مجھے کہا کہ سعودی عرب کوئی کردار ادا کر رہا تھا خان صاحب کا پیچ اپ کروانے کے لیے پاکستان کے اندر، اور عین اس موقع کے اوپر شیر افضل مروت صاحب نے غریدہ فاروقی صاحبہ کے پروگرام میں جا کے کہا کہ رجیم چینج کے اندر جو ہے وہ سعودی عرب بھی شامل ہے. یہ آپ کی کور کمیٹی کے ایک سینئر رہنما نے میرے ساتھ یہ چیز شیئر کی. ایسے سینئر رہنما پہ لاکھ دی لعنت ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا ذہن یہ مانتا ہے کہ کوئی سعودی کردار
جو ہیں وہ ادا ہونے والا تھا. آپ کا ذہن مانتا ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہیں. میرے پاس تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے نا, مجھے تو نہیں پتا. مجھے تو ہمیں تو اس وقت بھی نہیں پتا چلا تھا جب سعودی عرب آیا تھا اور میاں صاحب کو لے کے چلا گیا تھا. ہمیں تو بعد میں آپ کو عرض کروں نا, دیکھو میرے ہر چیز میں لوگوں کو کیڑے نکالنے ہوتے. میں اس دن پی ایس ایل کے میچ میں گیا تو کسی نے میرے خلاف علاق کر دیا کہ جی یہ پی ایس ایل پہ بھی کوئی پی ٹی آئی نے پابندی لگائی ہے کہ پی ٹی آئی نے پی ایس ایل میں. پی ایس ایل تو نہیں, پر سر اوورسیز کا جو کنونشن تھا جس میں کہا گیا کہ جناب انویسٹر آئیں, پر بعد میں پتہ چلا کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے, کوئی کیا ہے. اچھا کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اوورسیز نہیں ہے. یہ میں جانتا ہوں, حلفاً کہتا ہوں وہ اوورسیز ہیں جو برطانیہ اور یورپ سے آئے ہوئے تھے. ان میں سے کچھ لوگوں سے میں ملا بھی اور ان کو ذاتی طور پہ جانتا بھی ہوں, لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی موزی شخصیت نہیں ہے جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کر سکے. وہ ہماری طرح عام لوگ ہیں, وہاں پہ محنت مزدوری کرتے ہیں. آپ کا وہاں پہ کیا کام تھا؟ آپ بھی وہاں پہ پہنچ گئے, ان لوگوں کے ساتھ اگین پھر تنقید ہوئی کہ یہ حکومت کے جو ہے نمائندہ بن کے آپ وہاں پہ ہیں. دیکھیں آپ لوگ یہ ایک چیز عوام کو سمجھائیں نا, کوئی ڈرنے والا تو نہ میں بندہ ہوں, نہ مجھے کوئی بلی کر سکتا ہے, نہ میں گالم گلوچ سے ڈر سکتا ہوں. کیا چیز مجھے روک سکتی ہیں؟ اگر 2 ارب روپے میں نہیں لیتا ہوں, وزارت نہیں لیتا ہوں, اور جناب علی آج بھی یہ گالیاں کھا کے اس امید پہ بیٹھا ہوں کہ خان باہر آئے گا تو انصاف کرے گا, تو میرے لیے آسان نہیں تھا. آپ کو آفر ہوئی وزارت کی اور پیسے کی؟ کیوں نہیں ہوئی ہے؟ میں نے بارہا کہا ہے, میں نے رد کیا ہے, ورنہ 2 ارب روپے جو ہیں کوئی معمولی رقم تو نہیں ہے. اور اب تو لوگ کہہ رہے ہیں جی شیر افضل مروت صاحب کی سربراہی میں کوئی فارورڈ بلاک بھی بن سکتا ہے. کیا شیر افضل مروت کسی فارورڈ بلاک کا حصہ ہوگا؟ دیکھیں اب پہلے اس سوال کا میں جواب تو جی پلیز آپ دیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, کیا ابھی آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہیں جس جگہ پہ کھڑی آج, کوئی اب پر امید ہے کوئی مستقبل میں کوئی اقتدار آ رہا ہو یا کوئی سنہرا دور آ رہا ہو؟ آگے بھی کٹھن رہے ہیں نا, ابھی خان کو نکالنا ہے, ابھی آپ نے مینڈیٹ کی ریکوری کرنی ہے, آپ کی عدلیہ کا برا ہوا ہے, بہت سارے میشنز ہیں. میرے لیے تو بڑا آسان ہوتا, پیسے لے کے کہیں بیرون ملک آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور جناب علی کرائے آتے یا انویسٹمنٹ کرتا, اور یہ اس گن سے جان چھوٹ جاتی. یہ جو سیاست ہے جس کو نہیں لیا نا, یہ فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں, لوگوں نے مجھے اپروچ کیا, لیکن میں نے کیا جواب دیا اور میڈیا پہ بھی کہا کہ میں آخری شخص ہوں گا جو خان کی پارٹی کو تقسیم کروں گا. یہ چیزیں جھٹلا نہیں رہے ہیں ان تمام بیانیوں کو جو میرے اوپر الزامات لگا رہے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں 2 کروڑ کے آگے نہیں ٹک سکتے ہیں اور مجھ پہ الزام تراشی کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ٹھکے مار ہوتے ہیں, وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں میرا کردار. آپ تولے نا, کہیں پر آپ کو اس میں سوراخ نظر آئے, کہیں آپ کو ہیچ نظر آئے, یہ کہاں سے ثابت کرو گے؟ آپ نے مجھے نکال دیا نا, ان کو تو نکالا ہی نہیں تھا جو ادھر وزیر بن گئے, پیسوں کی لالچ میں گئے نا, وزیر بنے ہوئے, آج تک پی ٹی آئی سے نہیں نکالے گئے ہیں. مجھے نکالا گیا ہے, جو ابھی فیڈرل منسٹر بنے ہوئے ہیں. یہ انصاف ہے؟ پھر مجھ پہ یہ الزام لگا نا, مجھے پارٹی میں نکالنے کی وجہ کیا تھی کہ آپ نے بیان دیا ہے, سلمان اکرم راجہ کو جواب دیا, یہ پبلک بیان تھا. یہ جو آج کل آپ پبلک بیانات دیکھ رہے ہیں یہ اس سے بدتر نہیں ہے. یہاں پہ ڈسپلن کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ چیئرمین گور صاحب کو ساتھ بٹھا کے سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی سخت باتیں کی وہاں پہ. سلمان اکرم راجہ صاحب کو لایا ہی اسی لیے گیا ہے, اس نے پارٹی کو انجام تک پہنچانا ہے. اگر اس سے جلد پارٹی نے چھٹکارا نہیں حاصل کیا, یہ پارٹی کو ڈبو کر ہی چھوڑے گا. دوسری ایک اور بات ہے نا, ایک جو کہا جاتا ہے کہ آپ جیتے ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ, اگر آپ نے پی ٹی آئی کو چھوڑا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آپ لکی مروت میں بڑے پاپولر بھی ہیں, چھوڑ دیا آپ کو نکال دیا گیا نا پی ٹی آئی سے. تو میں نے تو نہیں چھوڑا ہے نا. تو پھر وہ لوگ کہہ رہے ہیں نا استعفیٰ دیں, آپ پاپولر بڑھیں لکی مروت سے, تو انڈیپینڈنٹ جیت کے آئیں. پھر آپ دیکھیے میں بارہا کہہ چکا ہوں, یہ میں نے کہا خان بلا لے اور کہہ دے استعفیٰ دو تو میں دے دوں گا, اس میں بس تو کوئی ہے ہی نہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں نا جن کو اپنی خان مانگ لیتا نا, کب کا انہوں نے 2.5 مہینے ہو گئے مجھے نکالا ہوا ہے. اچھا اور بات میں نا خان کے پاس دیکھو, ابھی یہ جو ہمارا جھگڑا پیدا ہوا ہے نا, خان کے پاس لوگوں کو لے جایا گیا جن سے آپ استعفیٰ مانگ لے. خان نے انکار کیا, اس کے بعد پھر لوگوں کو لے جایا گیا.
اسی لیے تو میں آگے آیا ہوں. میں نے کہا جب آپ لوگوں نے پارٹی سے نکلوا دیا اب تو میری جان چھوڑ دو نا. ٹھیک. اچھا آپ ہر بات میں خان خان کرتے ہیں. خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ کچھ کر رہے ہیں؟ اختلافات آپ کی جماعت میں جو کچھ بھی ہیں وہ اپنی جگہ پہ. آپ کو دکھ ہوتا ہے کہ آپ کا لیڈر جیل کے اندر ہے؟ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دکھ تو سب کو ہیں، پورے پاکستان کو ہے. میں بارہ کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں ان کی ذہنوں میں یہ بات کی. خان نے خود میرے ساتھ اتفاق کیا کہ احتجاج کمیٹی بناتے ہیں اور مجھے انہوں نے چیئرمین نامزد کیا. یہ بے شکور کے سامنے یہ فیصلہ ہوا. 2 دن کے بعد یہ خان سے یہ فیصلہ ریورس کرایا گیا. میں یہ صرف اتنا کہتا ہوں نا کہ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں، لوگوں کو روڈوں پہ نکالتے ہیں، لیکن جس احتجاج کی ذمہ داری میرے پاس نہیں ہوتی ہے اور کسی اور کے پاس ہوتی ہے، تو میں جو حالات پی ٹی آئی میں بن گئے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، خان اب موجودہ حالات میں ہر ایک پہ شک کر رہا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو پی ٹی آئی میں ہے اور جو خان کے شک کے ریڈار سے باہر ہو. آپ کا کوئی دوست ہے پی ٹی آئی میں ابھی بھی جو آپ پہ اعتبار کرتے ہیں، جن کو پتہ ہے شیر افضل مروت پہ سارے یہ الزامات غلط ہیں؟ لیکن دوست تو میں نے بہت سارے لوگوں کی وکالت کی ہے اور بہت سارے لوگ جو باضمیر ہیں ان کو اگر آپ سائٹ پہ بٹھائیں اور ان سے پوچھیں، بہت سے لوگوں کو میں نے بچایا ہے، بہت سے لوگوں کو میں نے پی ٹی آئی چھڑوانے سے بچایا ہے. اور میں کبھی کسی سے خیر کی توقع نہیں رکھتا ہوں. زندگی نے مجھے سمجھایا ہوا ہے، کوئی میرے لیے بات کرتا ہے اس کا اللہ بھلا کرے. تو ویسے جس طرح اعظم سواتی صاحب کی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پیغام آ جاتا ہے، آپ کو نہیں کوئی پیغام آتا کہ جاؤ خان کو یہ بتاؤ کوئی مسئلہ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں؟ آپ اس طرح کوشش نہیں کر مجھے رہے؟ آپ یہ بتائیں نا، اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ اتنی بھی مہربانی تو کر سکتی تھی نا کہ مجھے کسی دن خان سے ملوا دیتی. بتائیں نا، میں خان سے مل نہیں سکتا ہوں جبکہ یہ ملاقات ہی میں نے شروع کی تھی. وہ جو آپ جماعت یہ کہتی ہے کہ خان نے منع کر دیا کہ اس کو نہیں آنے دینا. نہیں، خان تو یہ لوگ ادھر موجود تھے جب میں گیا خان سے ملنے کے لیے. یعنی کہ خان کی اتنی نفرت کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے میری مثالیں خان دیا کرتا تھا پوری قیادت کو. بیرسک گور صاحب کو بٹھائیں، عمیر نیازی صاحب سے پوچھ لیں، ہر دن کہتا تھا کہ اس طرح بولا کریں، اس طرح کام. میں نے جب کمپین کی تھی نا اور میں خان کے پاس گیا اور الیکشن جیت کے، تو خان نے مجھے کہا کہ کمپین اس طرح ہوتی ہے جو آپ نے کی ہے. تو آخری سوال ہے میرا آپ سے، وقت کی بھی کمی ہے. شیر افضل مروت صاحب کو اگلے الیکشنز میں اگر ہم الیکشن لڑتا ہوا دیکھیں گے تو کس جماعت کی طرف سے لڑ رہا ہوگا؟ میں کاظمی صاحب کوئی سیاست تو ہے نہیں، یہ دیکھو پیس آف مائنڈ ہوتا ہے، 60 سال کی ایوریج زندگی ہوتی ہے. یہ گالم گلوچ کے لیے ہم اس سیاست میں رہیں؟ کیا گین کیا ہم نے؟ اچھی بلی ہماری پریکٹس تھی، پیسفلی ہم اوورسیز کبھی یورپ چلے جاتے تھے، کبھی یو کے چلے جاتے تھے، کبھی امارات یا مڈل ایسٹ میں چلے جاتے تھے. ایک پرامن زندگی تھی. بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے ہم لانگ ڈرائیو پہ نکل جاتے تھے. 2.5 سال ہوئے ہیں بچے میرے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھے ہیں. ہم نے کمایا کیا ہے اس سے؟ اور اگلا الیکشن کس پی ٹی آئی کے علاوہ کسی اور جماعت سے؟ میں نے دیکھیے میرے خان کے ساتھ رفاقت ہے اور حتیٰ کہ اگلے الیکشن میں میرا خیال نہیں ہے کہ میں کسی بھی پارٹی سے الیکشن لڑوں. میری تمام خواہشات جو ہے نا ان کا وہ ماتم ہو چکا ہے. جو میرے ساتھ ہوا صرف اتنا ہے کہ خان صاحب باہر آ جائیں، یہاں تک میری دلچسپی ہے. میں آپ کو ہانیسٹلی یہ بتا رہا ہوں، میری شدید خواہش ہے پاکستان میں میرے لیے جو ہے گھومنا پھرنا بڑا مشکل ہے. ایک تو بہت سیکیورٹی کا بھی رسک رہتا ہے. سیکیورٹی تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ کچھ میں نے کیسز کرنے چاہے عدالتوں میں، تو ایک عدالت سے دوسری عدالت پہنچنے تک جو ہے ہمیں گھنٹے لگ جاتے تھے. تصاویر اور یہ اور وہ، پھر نہ کوئی خریداری کر سکتے ہیں، نہ کوئی شاپنگ کر سکتے ہیں. ویسے وہ میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، وہ ٹک ٹاکر جس نے بڑی بڑی سونے کی چینیں لگائی ہوئی، وہ کوئی آپ کا نیا دوست ہے ٹک ٹاک کے اوپر؟ وہ تو کبھی فراڈ کے مقدمے میں پکڑا جاتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے. نہیں، وہ تشریف لائے اچھا میرے پاس. ٹھیک. اب میں چونکہ پہلے سے ان کی وہ آئیڈینٹی مجھے پتہ تھی، شناخت تھی، اچھا تو میں نے ان کو ویلکم کیا. تو وہ کاشف ضمیر کی بات، کاشف ضمیر، بالکل. اور اس کے بعد جو ہے میں جب لاہور گیا تو ان سے ملاقات ہوئی. لیکن یہ دیکھیے اب آپ کے ساتھ میری دوستی ہے، سپوز اب دوستی نہیں کہوں گا ورنہ لوگ آپ کو بھی گالیاں شروع کر دیں گے. نہیں ہم تو کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ ہماری دوستی ہے. جب بھی ہم نے کوئی فون کیا آپ جواب بھی دے دیتے ہیں، کوئی خبر لینی ہو وہ بھی لے لیتے ہیں. باقی
सियासतदान की और सहाफ़ी की दोस्ती और वो जितनी होती है वो सबको पता है, लेकिन आपसे जब भी हमने जो भी पूछा, टू बी ऑनेस्ट, एक क्रेडिट मैं आपको ज़रूर दूंगा कि आपने कभी आगे से गुस्सा नहीं किया, बुरा शायद क्या पता दिल में मनाया हो आपने। आज भी बहुत सारे ऐसे सवालात किए जो शायद आपको अच्छे ना लगे, और आप इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैंने आपको कहा कि मैं आज आपसे ये सारी चीज़ें पूछूंगा, आपने कहा जो मर्जी पूछो, तो ये क्रेडिट तो मुझे आपको देना पड़ेगा। मैंने कभी किसी पीटीआई के लीडर के खिलाफ किसी के कान नहीं भरे हैं। कोई साफ़ी मुझे ये नहीं कह सकता है कि मैं सोर्स बन के छोटी घटिया बातें। बाकी साफियों को तो नहीं पता, अपनी हद तक मैं इस चीज़ को कंफर्म कर सकता हूं कि आपने मेरे साथ कभी किसी और लीडर के बारे में कोई चीज़ शेयर नहीं की है, बल्कि मैंने 2-3 दफ़ा आपसे पूछने की भी कोशिश की तो आप कभी इधर निकल जाते थे, कभी उधर निकल जाते थे, पूरी बात कभी नहीं बताई। पर एनीवे, शेर अफजल मरवत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आपका भी शुक्रिया देखने का। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।